الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب اسپیکر، آج وفاقی بجٹ کے حوالے سے جو کہ کل قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے، اس حوالے سے مختلف قسم کے سوالات ہم سے پوچھے جا رہے ہیں، تو لہٰذا یہ ضروری سمجھا گیا ہے کہ ہم وفاقی بجٹ کے حوالے سے جو ہمارا موقف ہے، اس وقت جو وفاقی بجٹ ہے اس کا ٹوٹل حجم جو ہے وہ 17,500 ارب روپے ہے، جس کے اندر جو بجٹ کا جو مین حصہ ہے وہ قرضوں کی ادائیگی پہ ہے۔ اور ہم سے یہ سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ پاکستان کا جو بجٹ پیش کیا گیا ہے یہ عوام دوست بجٹ ہے یا عوام دشمن بجٹ ہے؟ تو سب سے پہلا سوال، بجٹ جو ہوتا ہے یہ کسی بھی ملک کا کہ اس کی قومی آمدنی اور اخراجات کا تخمینہ ہوتا ہے، اور یہ تخمینہ تب لگایا جاتا ہے جب اس ملک کے اندر آپ کسی چیز کو عوام دوست یا لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے اس وقت کہہ سکتے ہیں جب آپ کا بجٹ جو ہے وہ خوشحالی کی طرف گامزن ہو۔ اس وقت پاکستان کا جو بجٹ پیش کیا گیا ہے وہ کن حالات کے اندر پیش کیا گیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے ایکسپورٹ ہر سال پچھلے سال کے مقابلے میں ڈیکریز ہوتے جاتے ہیں، کم ہوتے جاتے ہیں۔ آمدنی جو ہے وہ پاکستان کی نیچے آ رہی ہے، بلکہ آمدنی پاکستان کی کیا ہے؟ پاکستان کے سود میں، قرضوں جو ہم نے قرضے لیے اس کے جو سود کی ادائیگی ہے اس میں ہم کوئی 8,000 سے 9,000 بلین تک ہم سالانہ اس کی سود کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ لہٰذا ان حالات کے اندر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ بجٹ عوام دوست ہوگا تو یہ انتہائی ان کے لیے، ہم سب کے لیے انتہائی شرم کی بات ہے، کیونکہ اس میں اس قسم کے بجٹ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سالانہ ترقیاتی بجٹ اس وقت وفاقی حکومت نے جو پیش کیا ہے اس میں میں چونکہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے اس کی تمہید باندھی ہے۔ اس وقت پورے سال میں جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ گزشتہ سال 1,500 ارب روپے تھے، جبکہ یہ کہتے تھے پاکستان کے حالات انتہائی خراب ہیں۔ اس وقت 1,500 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ تھا، لیکن اس وقت پاکستان کا جو ترقیاتی وفاقی حکومت کا ترقیاتی بجٹ ہے اس کا حجم ہے 1,000 ارب روپے، جس میں اگر آپ 120 ارب روپے جو کہ کراچی سے بلوچستان تک ایک ہائی وے کے ہیں اگر وہ ہٹا دیں تو 880 ارب روپے بنتا ہے۔ اسی 880 ارب روپے میں انتہائی شرم اور افسوس کا مقام ہے کہ خیبر پختونخوا کے لیے ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ صرف 55 کروڑ روپے رکھا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے لیے ترقیاتی بجٹ صرف 55 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ اس سے زیادہ شرمناک بات نہیں ہو سکتی۔ کیا ہم پاکستان کا حصہ نہیں ہیں؟ اس وقت خیبر پختونخوا گزشتہ 25 سال سے ایک بہت بڑے بحران سے گزر رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں جہاں دہشت گردی ہے، ہمارے تمام ادارے اور خیبر پختونخوا کے عوام دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہمارے 1 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں اس دہشت گردی میں اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر چکے ہیں۔ ہماری پولیس خوارج کے سامنے کس طرح لڑتی ہے؟ ان کے پاس جو اسلحہ ہے اور جو اسلحہ ہمارے پاس ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہماری فضائیہ
ہندوستان سے جنگ جیت چکی ہے. ہم بھی فخر کرتے ہیں کہ ہماری فضائیہ نے اس جنگ میں جو جنگ تھی یہ ان کے اوپر ہم نے برتری حاصل کی ہے. ہم اپنے افواج پر اس بات پر فخر کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں جو میرا فوجی بھائی لڑتا ہے یا یہاں پہ سرحد کے ساتھ ساتھ جو میرے شہری لڑتے ہیں، پولیس لڑتی ہے، تو وہ ان کا سامنا جو ہے اس کے مقابلے میں نہتوں کی طرح ہوتا ہے. ہمیں اس کی بھی فکر کرنی چاہیے. پاکستان کا قومی بجٹ جب پیش کیا جاتا ہے تو اس وقت خیبر پختونخوا کا جو حصہ ہے اس کو سب سے کم تر، کیا ہم کسی دوسرے ملک سے آئے ہوئے لوگ ہیں؟ کیا ہم اس پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا ہم خیبر پختونخوا پاکستان کا صوبہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اس انداز میں سلوک کیا جا رہا ہے؟ کیا یہاں کے عوام میں اس بات سے نفرت پیدا نہیں ہوگی؟ کیا خیبر پختونخوا کے لوگ اگر ان کے ساتھ یہ سلوک جاری رہا تو کیا یہ شیخ مجیب کی طرح ایک دن یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے اسلام آباد کے سڑکوں سے پٹسن کی بو آ رہی ہے؟ تو کیا ایک دن ہم یہ نہیں کہیں گے خیبر پختونخوا کے لوگ کہ ہمیں اسلام آباد کے ان سڑکوں سے خیبر پختونخوا کے ان شہیدوں کے خون کی بو آ رہی ہے؟ ہمیں اس وقت کے لیے مجبور نہ کیا جائے خیبر پختونخوا کے عوام کو. ہماری گناہ کیا ہے؟ خیبر پختونخوا کے عوام نے کون سا بڑا گناہ کیا ہے؟ انہوں نے ایک جرم کیا ہے کہ انہوں نے قانون کی حکمرانی، خیبر پختونخوا کے عوام نے قانون کی حکمرانی کے لیے اور آئین کے بالادستی کے لیے عمران خان کی قیادت پر لبیک کہا ہے. اس جرم کی پاداشت میں یہ سزا ہمیں دی جا رہی ہے، لیکن ہم یہ سزا جو ہے وہ کسی صورت بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم اسی پلیٹ فارم سے بجلی ہم پہ بند کی جاتی ہے، ہمیں 1500-1600 ارب روپیہ ہمارا وفاق کے ذمہ ہے، نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہمیں وہ پیمنٹ نہیں کی جا رہی. 100 ارب روپے سالانہ ہمارے جو مج ڈسٹرکٹ ہے اس کے لیے وفاق نے 100 ارب روپے سالانہ جو دینے تھے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ابھی ہمارے 700 ارب روپے بنتے ہیں، انہوں نے صرف 138 ارب روپیہ ابھی تک دیا ہوا ہے. کتنی شرم اور افسوس کی بات ہے. وہ بلٹ جو کہ اس وقت جنگی حالت میں ہے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. ہم نہیں مانتے جو 3% انہوں نے خیبر پختونخوا کو تمام صوبوں نے دینا تھا، وفاق نے دینا تھا، وہ تو نہیں دے رہے، لیکن جو 100 ارب روپے سالانہ خیبر پختونخوا کے مج ڈسٹرکٹ کے لیے دیے جانے تھے ان میں سے صرف 7 سال کے اندر 138 ارب روپے دیے. بجٹ میں کیا ہے؟ غریب کے لیے بجٹ میں، وفاقی بجٹ میں کیا ہے؟ مریض کے لیے دوائیوں میں کیا انہوں نے دیا ہے؟ دوائیاں جس کے ریٹس گزشتہ 2 سال میں جتنے بڑھے ہیں اتنے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں بڑھے، لیکن کوئی رعایت مریض کی دوائیوں کے لیے نہیں دی گئی. یہ بھی چھوڑیں، پورے پاکستان کے آپ ہمارے اپنا اقتصادی جو سروے ہے، اکنامک سروے آف پاکستان، اس میں آپ دیکھیں اس کے اندر پاکستان کے جو سٹیپل فوڈ ہے، گندم، چاول، مکئی، وہ جو پچھلے سال ہے اس کے مقابلے میں جو سلوک کسان کے ساتھ کیا گیا ہے یا کیا جا رہا ہے، اس بجٹ کے اندر 1 روپیہ بھی کسان کے لیے یا ان کی سبسڈی کے لیے یا ان کی ریلیف کے لیے نہیں دیا گیا. اور اس کے نتیجے میں مستقبل میں پاکستان میں خوراک کا ایک بہت بڑا بحران آنے کا اندیشہ ہے. 35 لاکھ میٹرک ٹن گندم جو خریدی گئی تھی پاسکو کے ذریعے یوکرائن سے، وہ گندم جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت باہر گوداموں میں جگہ نہیں ہے، باہر پڑی ہے، اور وہ گندم اس وقت خراب ہو رہی ہے. لیکن اس کا پوچھ کیونکہ پاکستان میں دوبارہ لاسٹ ایئر پاکستان میں پنجاب کے اندر 2 کروڑ 80 لاکھ میٹرک ٹن گندم پیدا ہوئی تھی، جبکہ پنجاب کی ضروریات 1 کروڑ 50 لاکھ میٹرک ٹن ہے.
وہ باقی گندم جو ہے وہ بھی ان کے پاس پڑی ہوئی ہے، لیکن اسی سال اس کے باوجود بھی کسان کو کسی قسم کا ریلیف نہیں دیا گیا۔ ہم غریب لوگ جو ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا تو سولر کا نظام اپنے گھر میں لگاتے تھے، کیونکہ بجلی کے بل دینے کے ہم قابل نہیں ہیں۔ خیبر پختونخوا کو اتنا بدنام کیا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام جو ہے یہ بجلی کے بل نہیں دیتے۔ ہمارا صوبہ 6000 سے زیادہ میگا واٹ بجلی پیدا کر رہا ہے، اور ہماری ضروریات 3500 میگا واٹ یا 4000 میگا واٹ ہے، لیکن ہمارے کسی علاقے میں بجلی 20 گھنٹے نہیں ہوتی۔ خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ یہ سلوک جو ہے یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے، اور یہ انتہائی ناروا سلوک ہے۔ ان حالات کے اندر جبکہ خیبر پختونخوا کے عوام کو یہ سہولت نہیں دی جا رہی تھی تو انہوں نے کیا کیا، وہ گئے اور انہوں نے رجوع کیا سولر سسٹم کی طرف۔ تو سولر سسٹم کے اندر کیا کیا، اب وفاقی بجٹ میں 15 سے 20% اس سولر سسٹم کے اوپر بھی انہوں نے نئے جو ٹیکسز لگا دیے، تاکہ غریب عوام جو ہے وہ اس کی طرف، وہ غریب عوام کی کمر جو ہے وہ ہر شکل میں توڑی جا رہی ہے۔ تیل کی قیمت میں 2.5 روپے وفاقی بجٹ میں کاربن ٹیکس لگا دیا گیا، اور وہ آئندہ سال، اسی سال سے پہلے آئندہ سال کے لیے بھی منصوبہ بندی کی گئی ہے کہ 5 روپے پر لیٹر اس کے آگے یہ ٹیکس اور بھی جائے گا۔ اسی ٹیکس کے نتیجے میں جو ہماری تیل کی قیمتیں ہیں، پیٹرول کی قیمتیں، ڈیزل کی قیمتیں، اس میں اضافہ ہوگا اور اس کا بوجھ جو ہے وہ غریب عوام پر پڑے گا۔ کس چیز کا ذکر کریں، کون سا رونا روئیں کہ پورے پاکستان کے عوام کو یہ تحفہ دیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام نے، خود وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کے تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ 400 ارب روپے کا ٹیکس دے رہا ہے، تو اس کی تنخواہ میں اضافہ کتنا کیا ہے؟ 10%۔ اس لیے تو 32 لاکھ برین ڈرین پاکستان سے ہوا ہے۔ 32 لاکھ لوگ، تعلیم یافتہ لوگ بیرونی ملک جا رہے ہیں۔ آپ جائیں تو بیرونی ملک کسی کے ساتھ بھی بیٹھے، وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ روزانہ کی بنیاد پر کتنے پاکستانی باہر کے ملکوں میں جا رہے ہیں۔ یہ برین ڈرین کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے انصاف نہیں مل رہا۔ جب تک انصاف نہیں ہوگا، جب تک پاکستانی عوام کے ساتھ یہاں پہ کا جو اشرافیہ ہے، اشرافیہ نے ان تمام چیزوں، ٹیکسز کو دیکھیں، ہر ٹیکس غریب کے اوپر ہے، لیکن کسی اشرافیہ کے اوپر ٹیکسز نہیں لگائے گئے۔ بڑے بڑے زمینداروں پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، نہ اس میں اضافہ ہوا ہے اور نہ اس میں بلکہ کمی کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس طرح نہیں چلے گا۔ تاجر طبقہ پاکستان کا 65 ارب جو ہے سالانہ وہ ٹیکس دے رہا ہے، اور تنخواہ دار کتنا ٹیکس دے رہا ہے؟ 400 ارب روپے۔ اگر ان چیزوں کا تقابلی جائزہ نہ لیا گیا، اگر اس طرف توجہ نہ دی گئی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر ایک بہت بری صورتحال، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اکنامک صورتحال کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ اکانومی، میرے بھائیوں، اکانومی اس طرح نہیں ہوتی جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو کسی ملک کے اندر، اس وقت تک اکنامک سٹیبلٹی کسی صورت نہیں آ سکتی، چاہے کچھ بھی کر لو۔ اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کب آئے گی؟ جب آئین کی حکمرانی ہوگی، جب پارلیمنٹ کی بالادستی ہوگی، اور جب آپ کے آئینی اداروں اور آپ کے پارلیمنٹ کے ساتھ تلوار نہیں کھیلا جائے گا، جب آپ کے جو یہاں پہ ہماری عدلیہ ہے، آپ کی عدلیہ کیا ہے؟ 25ویں 26ویں ترمیم کے بعد تو آپ کی عدلیہ کی کیا حیثیت رہے گی؟ پپٹ سے ہمارے ججز پپٹس کی طرح وہ کھیل رہے ہیں، روزانہ ان کو اطلاع آتی ہے، ہمیں روزانہ پیشیوں کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ آج ایک جج نے، ایک محترم جج نے ہمیں خود، جب ہم اس کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے نیچے لوگوں کو کہا کہ آپ ان معزز اراکین اسمبلی کے ساتھ یہ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ ہمیں ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہمیں بے عزت کیا جا رہا ہے، ہمیں رسوا کیا جا رہا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ مذاق کب تک چلے گا؟ کیا پاکستان اس طریقے سے ترقی کرے گا؟ کیا پاکستان کی اقتصادیات جو ہیں وہ اس طریقے سے آگے جائیں گے؟
کیا پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بغیر جب تک شفاف انتخابات نہیں ہوں گے، جب تک پارلیمنٹ کی بالادستی نہیں ہوگی، جب تک یہاں سے ممبر منتخب ہو کر وہ اپنے جو یہاں پہ لوگ، ابھی ہمارے ساتھ ایک نیا مذاق کھیلا جا رہا ہے، مجھے عدالتوں کے ذریعے ہمارے ممبران جو ہیں اپوزیشن کے ممبران کی تعداد کو زیادہ کرنے کے لیے ایک نیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اور کیا ہوگا؟ جو ہمارے پہلے یہاں پہ جو ممبران ہیں ان کو ریزرو سیٹس پہ ان کو منتخب کرا دیا جائے گا، اور جب وہ منتخب ہوں گے پرانے طریقے سے تو پھر ان کی اکثریت آ جائے گی۔ پاکستانی کی نیشنل اسمبلی میں بھی ہماری جو ہمارا نیشنل پارلیمنٹ ہے، اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی، اور پھر اس کے ذریعے ایک نیا کھیل کھیلنے کی تیاری ہو رہی ہے، کیونکہ ماشاءاللہ اب تو ہمیں فیلڈ مارشل صاحب بھی مل گئے ہیں۔ پاکستان کو فیلڈ مارشل کی ضرورت تھی، وہ بھی ہمیں مل گئے، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ پاکستان میں فیلڈ مارشل کیوں بنے، جنگ جیتنے کے بعد فیلڈ مارشل بنتے ہیں، لیکن فیلڈ مارشل کا کام فیلڈ مارشل کیا جنگ کی پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے۔ اس میں ہم ان کے پیچھے کھڑے تھے۔ عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے بہادر افواج کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، لیکن جب پارلیمنٹ کی بات آئے گی تو پھر ہم ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، پھر ہم عوام کے ساتھ ہوں گے۔ یہ عوام کی بالادستی، وہ فوج کی بالادستی کا کام تھا، وہ انہوں نے کر دیا۔ جو عوام کی بالادستی کا کام ہے، جو اس پارلیمنٹ نے جو رول ادا کرنا ہے، وہ ہم کریں گے، وہ یہ پارلیمنٹ کرے گی، وہ یہ اسمبلیاں کریں گی۔ اسمبلیوں کو عوام نے منتخب کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر پورے پاکستان میں یہ بجٹ کس نے پاس کیا ہے؟ یہ بجٹ کس نے پیش کیا ہے؟ فارم 47 والوں نے پیش کیا ہے۔ جب اس کا تجزیہ ہوگا، جب تاریخ اس کی انالیسس کرے گی، جب تاریخ اس پر نظر رکھے گی، اس وقت پھر پتہ چلے گا کہ پاکستان میں یہ پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا تھا، یہ پاکستان مسلسل تنزلی پہ کیوں جا رہا تھا، یہ پاکستان کا مستقبل کیوں روشن کے بجائے تاریک ہوتا جا رہا تھا۔ اس وقت یہ کہا جائے گا، تاریخ یہ کہے گی کہ یہاں پر پارلیمان کی بالادستی نہیں تھی، یہاں پہ عوام کی حکمرانی نہیں تھی۔ میں اس بجٹ کو مکمل طور پر ہم مسترد کرتے ہیں، جو وفاقی بجٹ ہے، کیونکہ یہ کسانوں کے لیے نہیں ہے۔ اب تعلیم کے لیے بجٹ پورے 56 ارب روپے تعلیم کے لیے رکھے گئے ہیں۔ وفاق کی جتنے بھی HEDs یونیورسٹیز ہیں، پورے پاکستان کے لیے 56 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ تعلیم ان کا سب سے نچلی پریارٹی ہے۔ جو شعبہ بھی آپ لیں اس پہ بات کریں، تو مجھے کم از کم میں پاکستان تحریک انصاف کے اس پلیٹ فارم سے یہ کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اس بجٹ کو کسی صورت بھی اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے، بلکہ ہم اس بجٹ کو مسترد کرتے ہیں، اور ہم اپنے صوبے کے لیے جو ترقیاتی فنڈ ہے، میں اپوزیشن کے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ اپوزیشن کے بھائی بھی اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر اپوزیشن اس صوبے کے حقوق کے لیے اکٹھے لڑائی لڑیں۔ ان سے کہیں کہ یہ ہمارے صوبے کے ساتھ کیوں مذاق کر رہے ہو، یہ صوبے کا مذاق کیوں اڑایا جا رہا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ بعض چیزیں جو اس طرح ہے کہ جو ہمارے صوبے کے مفادات ہوتے ہیں، اس پہ ہم اکٹھے مل کر اس پہ لڑیں گے بھی، اور اکٹھے جو ہے اپنا حق بھی مانگیں گے۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ جناب MP شفیع جان صاحب۔